قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین محترم، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. برکت والا، احترام والا اور عظمت والا مہینہ ہے. رجب المرجب. رجب کو رجب کیوں کہا جاتا ہے تو اس کی کئی وجوہات فقہا نے ذکر کی ہوئی ہیں. رجب ترجیب سے بنا ہے اور ترجیب بمعنی تعظیم و تکریم کے آتا ہے، اور رجب کے ساتھ ایک دوسرا لفظ مرجبن کا بھی ملایا جاتا ہے. مرجبن کا لفظ بھی اسی تعظیم اور تکریم کے معنی میں آتا ہے. اور اسی طرح رجب کے ساتھ مضر کا لفظ بھی لگایا جاتا ہے. اور رجب کے ساتھ مضر کے لفظ کے لگانے کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے قبیلے کا نام مضر ہے، جو کہ رجب کے مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، بلکہ رجب کے اس مہینے کی تعظیم اور تکریم میں غلو سے کام لیتے، یعنی بہت حد سے زیادہ وہ تعظیم کرتے ہیں. اسی لیے اس مہینے کا نام اس قبیلے کے نام سے مشہور ہو گیا، رجب و مضرن. اور عرب کے لوگ اسلام سے پہلے بھی رجب کے مہینے کی بہت زیادہ تعظیم اور تکریم کرتے تھے، اسی لیے اس کو رجب کہا جاتا ہے. اور دوسرے فقہا حضرات نے فرمایا ہے کہ رجب بمعنی ڈر اور خوف کے بھی آتا ہے. رجب کے معنی ڈر اور خوف کے ہیں، اور اس معنی کے اعتبار سے اس مہینے کا نام رجب رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے خوف کریں، اور اس مہینے میں لڑائی، قتل و قتال اور جھگڑے اور گناہوں سے بچیں. اسی وجہ سے اس کو رجب کہا جاتا ہے. بہرحال رجب کا مہینہ یہ اسلامی مہینوں میں سے 7واں مہینہ ہے، اور بہت عظمت اور تکریم اور احترام والا مہینہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. حدیث میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا دخل رجب، کہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا، قالت، حضور علیہ السلام دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما، خیر عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینوں میں، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے.
دعا کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ان مہینوں میں ہمیں کثرت کے ساتھ بہت زیادہ عبادات اور طاعات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ماہ رمضان میں عبادات اور طاعات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو دعا ہے، حضور علیہ السلام جو یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو اس دعا کے کئی فوائد ہیں، کئی فوائد محدثین نے ذکر کیے ہوئے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ یہ دعا استقبالیہ دعا ہے رمضان کے لیے، اور اسی دعا کی برکت سے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں اور رمضان کے مہینے میں عبادات کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور عبادت کرنے کی قدردانی معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے رمضان آنے سے پہلے رمضان کے لیے تیاری اور رمضان میں عبادت اور طاعت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور اس دعا میں رمضان کی تیاری کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ لازمی بات ہے جب ہمارے کانوں میں یہ دعا پڑھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، تو سب کے ذہن میں آ جاتا ہے رمضان سر پہ آ گیا ہے، رمضان سر پہ آ گیا ہے، رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور رجب کا یہ مہینہ برکت اور عظمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، لہٰذا ابھی سے مجھے تیاری کرنا شروع کر دینی چاہیے۔ آگے رجب کے بعد شعبان کا مہینہ ہے، وہ بھی برکت والا مہینہ ہے، پھر شعبان میں تھوڑی اور بھی تیاری شروع کر دے رمضان کے لیے۔ جیسے رمضان شروع ہوگا تو آپ نے پہلے سے خود کی تیاری کی ہوگی، نہ آپ کے لیے بھوک کی کمی محسوس ہوگی، نہ عبادت میں بوجھ محسوس ہوگا۔ ابھی سے آپ تھوڑی تھوڑی اپنی عبادت میں وہ اضافہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ دن رات میں 5 وقت نمازوں کے ساتھ 2 رکعت نوافل پڑھنے کا اہتمام کرتے ہو تو 4 کر لو۔ آہستہ آہستہ اگر آپ روزانہ کے معمول میں قرآن پاک کی تلاوت میں آدھا پارہ یا پورا پارہ پڑھتے ہو تو اس پہ تھوڑا سا اضافہ کر دو، جو وظائف تم کر رہے ہو اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دو۔ پھر جب شعبان کا مہینہ آئے گا تو شعبان کا پورا مہینہ رمضان کے لیے استقبالیہ مہینہ ہے، اس میں پھر تھوڑی اور اپنے عبادت میں ذکر اور وظائف میں اضافہ کر دو۔ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو آپ بہت زیادہ عبادت کرنے کے ہوگر ہوگے، بہت زیادہ عبادت کرنے کے عادی ہوگے، اور رمضان کے مہینے کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے کہ آپ رجب اور شعبان میں جو عبادت میں اضافہ کیا تھا اس اضافے سے بھی زیادہ اضافہ کر بیٹھو گے، ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے۔ بہرحال رجب کے مہینے کے فضائل احادیث میں بھی ہیں، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، اور رجب کا مہینہ یہ عزت اور احترام والا مہینہ ہے، اور یہ ان 4 بابرکت اور ادب اور احترام والے مہینوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بناتے وقت ہی سے بڑی عزت عطا فرمائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی یہ گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 شہرا، وہ 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا، منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں، ادب اور احترام والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تم لوگ ظلم مت کرو، اپنے اوپر ظلم مت کرو، یعنی مقصد اور مطلب آیت کا یہ ہے، منہا 4 حرم،
ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ ادب اور احترام والے ہیں، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں، یعنی سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو پہلی شریعتیں ہیں، پہلے شریعتوں میں بھی ان مہینوں میں قتل و قتال، لڑائی وغیرہ وہ ممنوع تھی، تو یہ 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان 4 مہینوں کو ادب اور احترام، حرمت والے مہینے کیوں کہا جاتا ہے؟ مفسرین نے 2 وجوہات، 2 وجہ ذکر کی ہیں کہ 2 وجہ کی وجہ سے ان 4 مہینوں کو ادب اور احترام اور حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال حرام ہے، ناجائز ہے، اسی وجہ سے ان کو ادب اور احترام والے مہینے کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہے، ادب والے مہینے ہیں، حرمت والے ہیں، ان میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور ان مہینوں میں جو گناہ کیا جائے تو اس کا وبال بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں وجوہات میں سے جو پہلی وجہ ہے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال حرام ہے، تو یہ حکم شریعت اسلام آنے کی وجہ سے منسوخ ہو چکا ہے، یہ حکم اب نہیں رہا ہے، مگر دوسرا حکم ادب اور احترام والا وہ اب بھی باقی ہے کہ یہ مہینے ادب اور احترام والے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ان مہینوں کی وضاحت فرمائی کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو ظلم مت کرو ان مہینوں میں اپنے اوپر، یعنی ان مقدس اور مبارک مہینوں میں تم اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا کہ ان کے معینہ احکام اور ان کا ادب اور احترام اس کے خلاف مت کرو، ان کے جو معینہ احکام ہیں ان کی بھی بجاوری کرو، اور ان مہینوں کا ادب اور احترام بھی کرو۔ اور ان مہینوں کا ادب اور احترام کیا ہے؟ ان میں عبادت کرنا ہے، کثرت کے ساتھ عبادت کرنا ہے، وظائف کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں گناہوں سے بچنا ہے، ان مہینوں میں گناہوں سے بچنا ہے، جتنی نافرمانیاں ہیں ان پر بالکل فل سٹاپ لگا دو کہ یہ ادب کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ امام جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب احکام القرآن میں فرمایا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان مبارک مہینوں کی خصوصیت یہ ہے، ان مبارک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں عبادت کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ آپ ان مہینوں میں عبادت کریں گے، ذکر اور وظائف کریں گے، تو سال کے جو باقی مہینے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ تمہیں ان مہینوں میں عبادت کرنے کی برکت سے تمہیں ان مہینوں میں توفیق ملے گی۔ اور اسی طرح جو شخص ان مبارک مہینوں میں اور برکت والے مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو باقی جو مہینے ہیں سال کے ان میں اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ ان مہینوں کا خاصہ ہے، ان مہینوں کی خصوصیت ہے۔ لہٰذا یہ ماہ رجب کا جو مہینہ ہے، رجب کا مہینہ، یہ بھی انہی 4 مہینوں میں سے عظمت اور احترام اور ادب والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کا ادب اور احترام اور عظمت یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھیں، اور اسی طرح اس مہینے میں ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچا جائے۔ اشہر الحرم میں روزے رکھنے کی ترغیب احادیث میں ہے۔ جو حرمت والے مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ،
محرم الحرام اور رجب کا مہینہ، ان 4 مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب احادیث میں موجود ہے۔ احادیث میں روزے رکھنے کی ترغیب موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھا کرو۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیو، کیونکہ مجھ میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرماؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ پھر اس صحابی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیو۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اشہر الحرم میں روزہ رکھ لیا کرو، جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان میں روزہ رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ روزہ رکھ بھی لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی اور حضور علیہ السلام نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا۔ یعنی کہ ان مہینوں میں 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن ناغا کرو، اسی طرح کرتے رہو۔ حضور علیہ السلام نے اس سے یہ ارشاد فرمایا۔ تو اس حدیث سے اشہر الحرم میں روزہ رکھنا وہ مستحب ہے۔ اشہر الحرم، حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنا ثابت ہے، تو لہٰذا رجب کے مہینے میں روزے رکھنا بھی ثابت ہے۔ اور بعض صحابہ کرام اور تابعین عظام ان سے بھی اشہر الحرم میں روزے رکھنا ثابت ہے، حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنا ثابت ہے۔ حضرت سالم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اشہر الحرم میں روزے رکھا کرتے تھے، جو ادب اور احترام والے مہینے ہیں ان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت یونس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ اشہر الحرم میں روزہ رکھا کرتے تھے، جو حرمت والے مہینے ہیں اور ادب اور احترام والے مہینے ہیں ان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ چونکہ اشہر الحرم میں رجب کا مہینہ بھی داخل ہے، لہٰذا ان روایات کی وجہ سے رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب ہے کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھنا مستحب ہے۔ اور حضرت عروہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ کیا حضور علیہ السلام رجب کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بے شک رکھتے تھے، اور اس مہینے کو عظمت والا شمار کرتے تھے۔ اور ابو قلابہ تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں رجب کے روزے رکھنے والوں کے لیے محل ہے۔ اور ماہ رجب میں روزے رکھنے کے متعلق حضور علیہ السلام کا معمول بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ حضور علیہ السلام ناغا نہیں فرمائیں گے، مسلسل روزے رکھتے، اور ماہ رجب میں روزے نہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ حضور علیہ السلام روزے نہیں رکھیں گے۔ یہ رجب کے متعلق ہے۔ احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رجب کے مہینہ چونکہ اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس لیے اس میں دیگر عبادات کی طرح دوسری عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے، اور ان میں روزہ رکھنا مستحب اور بہتر ہے۔ اور اسی طرح ماہ رجب اشہر الحرم حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور حرمت والے مہینوں میں حضور علیہ السلام سے روزہ رکھنا ثابت ہے، لہٰذا رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہوا کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں۔ اور اسی طرح ماہ رجب میں روزے رکھنے کا ثبوت حضور علیہ السلام سے بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ رجب کے مہینے میں روزے نہ ممنوع ہیں نہ مکروہ ہے، بلکہ ثابت اور مستحب ہیں۔ بہتر ہے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں اور کثرت کے ساتھ عبادت کی جائے۔
لیکن اتنی بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو رجب کے مہینے میں روزے ہیں تو یہ مستحب کے درجے میں ہیں، بہتر کے درجے میں ہیں، اسی وجہ سے ان کو ضروری سمجھنا اور رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کے معاملے میں حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنے اعتدال سے رکھنا چاہیے۔